بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شب برات کی رات تک خاص قرآنی آیت کا خاص عمل، خاص وظیفہ شیئر کروں گی، اور یہ عمل، یہ وظیفہ بہت ہی زیادہ بابرکت ہے، اور اس آیت کتنی زیادہ فضیلتیں، برکات ہیں جو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ میری بہنوں اور بھائیوں، شب برات کی رات آنے والی ہے، اور اس رات کی اتنی فضیلتیں، برکات ہے کہ جو کوئی اس رات کثرت کے ساتھ توبہ استغفار کرے گا، اللہ کی ذات اس کی تمام مشکلات، پریشانیوں کو ختم فرما دے گا۔ میری بہنوں اور بھائیوں، جو عمل، جو وظیفہ آپ کو شیئر کروں گی وہ اس قرآنی سورت فاتحہ کی ایک آیت مبارک ہے۔ اگر سورت فاتحہ کو ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھا جائے تو ہر بیماری سے شفا ہوتی ہے۔ اس سورت مبارک کی اتنی فضیلت، اتنی برکات ہیں، اور اس سورت کے احادیث میں بہت ہی نام ہیں، جیسے فاتحہ الکتاب، افضل قرآن۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی احادیث میں اس کے بہت سے نام ہیں، جیسے ام القرآن۔ میری بہنوں اور بھائیوں، قرآن حکیم کے تمام مضامین کا نچوڑ اور تمام روحانی عقائد کی بنیاد یہ سورت مبارک ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ سورت فاتحہ متن ہے اور پورا قرآن اس متن کی شرح۔ اس سورت کو سورت شفا بھی کہا گیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سورت مختلف بیماریوں کے لیے وجہ شفا ثابت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک مرتبہ کسی شخص کو سانپ نے کاٹ لیا، اور حضرت ابو سعید خدری نے سورت فاتحہ پڑھ کر اس شخص پر دم کیا تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ سورت فاتحہ تمام جسمانی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ اس سورت کا ایک اور نام کافیہ بھی ہے۔ یہ سورت ایک مومن کے لیے ہر اعتبار سے کافی ہے۔ یہ سورت دوسروں کی محتاجی سے روکتی ہے۔ ایک مرتبہ ہمارے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر سورت فاتحہ کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور بقیہ تمام قرآن فاتحہ کے علاوہ دوسرے ترازو کے پلڑے میں رکھ دیں تو سورت فاتحہ کا وزن 7 قرآن کے برابر ہوگا۔ اس سورت کا ایک اور نام کنیز بھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سورت عرش الہی کے خصوصی خزانوں میں سے عطا کی گئی۔ اللہ کے نیک بندوں سے منقول ہے کہ جو کچھ پہلی کتابوں میں تھا وہ سب کلام پاک میں موجود ہے، اور جو کچھ قرآن میں ہے اس کا خلاصہ سورت فاتحہ میں ہے، اور جو کچھ سورت فاتحہ میں ہے اس کا خلاصہ بسم اللہ میں ہے۔ میری بہنوں، ایک اور روایت میں ہمارے پیارے نبی کا ارشاد ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس جیسی سورت نازل نہیں ہوئی، نہ توریت میں، نہ زبور میں، نہ انجیل میں، اور نہ بقیہ قرآن میں۔ میری بہنوں، اگر سورت فاتحہ کو ایمان، یقین کے ساتھ پڑھا جائے تو ہر بیماری سے شفا ہوتی ہے۔ ایک واقعہ ذکر کرتی ہوں کہ ایک مرتبہ دوران سفر گاڑی میں ایک عورت پہ در پہ کے کرتی جا رہی تھی، جس کی وجہ سے تمام مسافر بیزار ہو رہے تھے۔ اسی دوران سورت فاتحہ کا ورد کثرت سے کرتی رہی اور اس عورت کی طرف منہ کر کے پھونک مار دی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ میں نے جیسے ہی پھونک ماری، سورت فاتحہ کی برکت سے اس عورت کو مکمل شفا نصیب ہوئی۔ اگر کسی کی کوئی ایسی جائز مراد جو پوری نہ ہوتی ہو تو ہر نماز کے بعد مسجد میں سر رکھ کر اور خواتین گھر رہ کر اس قرآنی آیت کا یہ خاص عمل کرے اور اللہ سے دعا مانگے، اور وہ قرآنی آیت سورت فاتحہ کی ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس آیت کا خاص عمل، خاص وظیفہ ذکر کروں گی۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل عائشہ اسلامک ہسٹری کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ میری بہنوں اور بھائیوں، یہ بخشش کی رات آنے والی ہے۔ اس پوری رات میں کثرت کے ساتھ توبہ استغفار کریں، کیونکہ شب برات کی بڑی خصوصیات ہیں۔ اس رات میں ہر کام کا فیصلہ ہوتا ہے، اس میں عبادت کرنے کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اور اس میں رحمت کا نزول ہوتا ہے، اس میں شفاعت کا اہتمام ہوتا ہے، اور اس میں کثرت سے توبہ کرنے والے کی توبہ قبول کی جاتی ہے۔
میری بہنوں اور بھائیوں، جو وظیفہ آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ قرآنی آیت کا بڑا ہی مختصر عمل ہے، اور یہ عمل آپ نے ماہ شعبان کی 8 تاریخ سے لے کر یعنی کہ منگل کے دن سے لے کر آپ نے شب برات کی رات کھجور پر سورت فاتحہ کی یہ آیت کا خاص عمل کرنا ہے۔ پھر اس سورت کے معجزے دیکھیں، اتنا رزق نازل ہوگا کہ سنبھال نہیں پاؤ گے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت کی رحمت اور بخشش کے دروازے یوں تو ہر وقت ہر کسی کے لیے کھلے رہتے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو۔ رحمت الہی کا دریا ہر وقت موجزن رہتا ہے، اس کی رحمت کا سائبان ہر وقت اپنے بندوں پر سایہ فگن رہتا ہے اور اپنی مخلوق کو اپنے سائے میں رکھتا ہے۔ میری بہنوں، وہ غفار ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے۔ میری بہنوں، ماہ شعبان کی بابرکت رات آنے والی ہے۔ اس بابرکت رات میں آپ نے صرف اور صرف 7 کھجور کے دانوں پر اس آیت مبارک ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایک کھجور کے دانے پر آپ نے 7 ہی مرتبہ اس آیت کو پڑھنا ہے۔ اسی ترتیب سے آپ نے دوسری آیت پر بھی یہ عمل، یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اسی ترتیب سے آپ نے تیسری آیت پر بھی یہ عمل، یہ وظیفہ کرنا ہے، اور اسی طرح آپ نے 7 کھجور پر 7 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کو پڑھ کر اول آخر آپ نے درود پاک کو لازم پڑھنا ہے، اور جب عمل مکمل ہو جائے تو عمل مکمل ہونے کے بعد ان کھجور پر آپ نے دم کر دینا ہے، یعنی کہ پھونک مار دینی ہے، اور ان کھجور کے دانوں کو آپ نے 7 دن استعمال کرنا ہے، اور یہ عمل آپ نے روزانہ کے معمول پر نماز عشاء کے بعد کرنا ہے، اور شب برات کی رات تک، یعنی کہ ان 8 راتوں میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور چاہیں تو دن کے وقت روزانہ 1 کھجور کھا لیں، یا چاہیں تو رات کے وقت عمل کے بعد اس کھجور کے دانوں کو کھا لیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ کی ذات آپ کو ہر بیماری سے محفوظ رکھے گی، تمام تنگ دستیاں دور ہوں گی، اور جو اللہ سے مانگو گے اس رات کے صدقے آپ کو ضرور ملے گا، ان قرآنی کلمات کے صدقے آپ کو ضرور ملے گا۔ میری بہنوں، یہ خاص عمل، خاص وظیفہ خود بھی کریں، اپنے عزیزوں، قریب، اپنے جاننے والوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ جزاک اللہ۔